السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے اور دنیا کے اندر سے اس کو جانا بھی ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے انسان گزر گئے، مال و دولت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا کر رکھا تھا وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ساتھ کیا جاتا ہے؟ وہ نیک اعمال اور نیکیاں ہمارے ساتھ جاتی ہے جو ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کماتے ہیں اور اس دنیا کے اندر کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، جب بھی ہم نیکیاں کریں تو اپنی نیکیوں کو ایسی تھیلی میں جمع نہ کرے جس میں سوراخ ہو۔ آپ جانتے ہوگے کہ اگر کسی تھیلی میں سوراخ ہے، اگر ہم اس میں کوئی چیز ڈالیں گے، کوئی چیز اس کے اندر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے سوراخ سے نیچے نکل جائے گی، کبھی بھی تھیلی کے اندر وہ چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی برتن میں سوراخ ہے، ہم اس کو نل کے نیچے لگا دیں تو کبھی بھی اس برتن کے اندر پانی نہیں بھرے گا، کیونکہ اس کی سوراخ ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ایسی تھیلیوں میں نیکیاں جمع کریں گے جس کے اندر سوراخ ہے تو ہماری نیکی وہ جمع نہیں ہوگی، ہماری نیکی بیکار چلی جائے گی۔ تو میرے عزیزو، جب بھی ہم نیکی کریں تو اچھے طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جس تھیلی میں سوراخ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ انسان وضو کرتا ہے، ظاہر بات ہے وضو کرنا نیک کام ہے، نیکی ہے، لیکن وضو کے ساتھ ساتھ انسان اسراف کرتا ہے، یعنی فضول پانی کو بہاتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، پانی کو اتنا استعمال کرتا ہے، اتنا بہاتا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وضو کرے لیکن اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پانی اتنا استعمال کرے جتنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے انسان تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھنا بڑی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے تہجد۔ لیکن ایک انسان تہجد پڑھتا ہے اور دوسری طرف وہی انسان اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتا، اپنے بھائی کے ساتھ بولتا نہیں ہے، اس نے لڑائی جھگڑا کر رکھا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، تو ایسا تہجد پڑھنے والا انسان اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہم تہجد جو پڑھ رہے ہیں، نیکی جو کر رہے ہیں، اس نیکی کو ایسا ہے جیسا ہم ایسی تھیلی میں جمع کر رہے ہیں جس میں سوراخ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جیسے انسان نے روزہ رکھا، ظاہر بات ہے اللہ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ انسان غیبت بھی کرتا ہے، دوسروں کی برائیاں بھی کرتا پھرتا ہے، تو ایسا روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کے ساتھ اگر ہم غیبت کریں گے تو روزے کی نیکی گویا ایسی ہے جیسے ہم ایسی تھیلی میں جمع کر رہے ہیں جس میں سوراخ ہو۔ اور میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر انسان نے صدقہ کیا، کسی کو صدقہ دے دیا، کسی کی مدد کر دی، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، لیکن صدقہ کرنے کے بعد وہ انسان احسان جتلاتا ہے۔ احسان جتلانے کا مطلب کسی کو صدقہ دے کر کہتا ہے کہ میں نے تیری مدد کر دی، میں نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر دیا، میں نے فلاں یتیم کو اتنے سارے پیسے دے دیے، تو یہ احسان جتلانا ہو گیا۔ تو اگر کوئی انسان صدقہ کر کے احسان جتلاتا ہے تو گویا اس کا صدقہ کرنے کی نیکی ایسی ہے جیسا کہ اس نے ایسی تھیلی میں اپنی نیکی کو جمع کیا ہے جس میں سوراخ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، جب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کا موقع دے یا نیکیاں کرنے کی توفیق دے تو ہم بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں، تاکہ ہماری نیکیاں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آئے اور ہمارے درجات بلند ہونے کا ذریعہ بنے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کا ذریعہ ہماری نیکیوں کو بنا دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تمہاری نیکیاں تو ہمارے یہاں قبول ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عبادت کرے، کوئی نیکی کرے، یا کوئی بھی نیک کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع عنایت کر دے تو ہم بالکل اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ جب ہم اس طرح نیکیاں کریں گے انشاءاللہ یہ نیکیاں ہمیں دونوں جہاں میں سرخ روئی عطا فرمائے گی اور ہمارے دونوں جہاں کو ہمارے لیے کامیاب بنائے گی۔